أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اسٹوڈنٹ ذرا ایک دفعہ با آواز بلند سلام کا جواب دیں، مجھے پتہ چلے کہ ہم سب یہاں پر اکٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ کیسی اللہ ہیں وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا اخواتو، میری پیاری بہنوں کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ انا بخیر۔ الحمدللہ نحن بخیر الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد، جنہوں نے خاص طور پر QC1 ابھی ابھی کمپلیٹ کیا اور جو لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں ان کو اس بات کی مبارکباد کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار چن لیتے ہیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے۔ تو جو ایز اے لسنر جوائن کرتے ہیں ان کا بھی دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ایک دفعہ آپ کی مس ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ سے جب آپ قرآن کھولیں، یہ صرف کورس کی حد تک نہیں ہے، آپ قرآن کی جو آیت دوبارہ سے پڑھتے جائیں گے، جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو مزید سیکھنے کا موقع ملتا جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو سب کو بہت مبارکباد، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے سے ٹائم کو ہمارے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے مختص کر دیا، نہیں تو کیا ہے کھانا شانا کھایا ہے سب جو روٹین کے مطابق چلے سو جاتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، تو دیکھیں کتنا پیارا ہمارا یہ ٹائم، یہ گھڑیاں کہ ہم اس میں قرآن سیکھیں گے۔ ہمارا بیچ ہوگا QC2 بیچ 274۔ میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم، اور انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے ایک ایک چیز کو سمجھتے ہوئے آگے جائیں گے۔ ایسے نہیں کریں گے کہ ہم دوڑ لگا دیں، جہاں آپ کو لگے کہ میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے روکیے، ہینڈ ریز کیجئے، بتائیے، ہم ساتھ ساتھ اپنی مشکلات کو حل کرتے ہوئے آگے جائیں گے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، یعنی کہ خوش آمدید، عربی میں خوش آمدید یا ویلکم کرنے کا یہ طریقہ ہو گیا۔ اچھا جی، ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تعارف میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں، پھر آپ سب کے میں دیکھتی ہوں کہ کون کون سے ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کچھ آپ میں سے ایک دوسرے کے لیے نئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نورین اکرم ہوں، قرآن اسٹوڈنٹ اینڈ قرآن ٹیچر۔ جو پہلے سے مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کافی سارے کورسز میں ہم لوگ اکٹھے ایک ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم نے قرآن سیکھا ہے۔ ٹیچرز کا تو بس ایسے ہو جاتا ہے نا کہ چلے ہم نے سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے چن لیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی جن کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ سے۔ میں خود ہوں QC7 میں، اور میں نے ٹریننگ بھی لی ہے الحمدللہ سے الفلاح سے، اور میں ایک دفعہ اپنے یہ QC5 تک کے بیچز پڑھا چکی ہوں الحمدللہ۔ اور اگر آپ اسی طرح سے میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ اپنا سفر QC5 تک تو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ QC7 میں 6 میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ سر شہزاد سے آپ لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہمارے ٹیچر ہیں سر ارشد، آپ ان کے ساتھ اپنا QC7 جوائن کریں گے۔ اچھا جی، اسسٹنٹ ٹیچرز میں اسسٹنٹ سے زیادہ ہی ہیں میرے ساتھ حفصہ سہیل، کیونکہ ہماری ریویژنز میں اور اسی طرح سے اگر ایک ہمارے میں سے ہم دونوں میں سے کوئی کلاس نہ لے سکے تو پھر جیسے میری غیر موجودگی میں حفصہ کلاس لیا کریں گی، تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ کی ٹیچر ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سامیہ، منیزے، ثانیہ، جویریہ، نورین، رمضان، نسیم، نازنین، وجیحہ اور آسیہ سسٹرز ہوں گی۔ اب یہ جو سسٹرز ہیں یہ اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے ساتھ قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگا رہی ہیں، تو آپ نے ان کو پرسنلی میسیجز کر کر کے تنگ نہیں کرنا۔ ہاں، آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں، سوال پوچھیں، اور کوشش کیا کریں کسی کو بھی آپ نے کال نہیں کرنی، میسیج پر بات کریں، اور اس کے علاوہ ایک گروپ آپ کے لیے بنا دیا جائے گا انشاءاللہ،
کیونکہ گروپ اگر بنا ہو ٹیم ورک تو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی ایک سسٹر کا کوئی سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری سسٹر کے ذہن میں وہ سوال ایک دن دو دن بعد آ جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو سوال ہوتا ہے نا وہ آدھا علم ہوتا ہے، تو سوال ضرور پوچھیں، کلاس میں بھی پوچھیں اور اپنے گروپ میں بھی ضرور ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات چیت کیا کریں کورس کے حوالے سے۔ اچھا جی، سسٹر حفصہ ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور ضرور آئیں ہمارے ساتھ۔ سسٹر حفصہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں سن رہی ہیں تو اپنی پیاری سی آواز سنائیں ہمیں۔ چلیں ان کا تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے، جب تک وہ آتی ہیں ہم اپنا سلیبس دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، آئے قرآن سمجھے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت آسانی سے، جیسے ہم نے QC1 سیکھا تھا اسی طرح سے ہم نے QC2 کو سیکھنا ہے۔ یہ ہماری بک ہے اور اس کے ساتھ یہ ورک بک ہے۔ اگر آپ لوگ بکس لے چکے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں لے سکتے، اگر بعض دفعہ مسائل ہو جاتے ہیں کچھ، ہم بک نہیں خرید سکتے، تو آپ ان کے PDF بھی بنوا سکتے، PDF کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ بک چاہے آپ PDF سے پڑھ لیا کریں، لیکن یہ جو آپ کی ورک بک ہے اس کو پھر ضرور پرنٹ کروا لیجئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کے ساتھ ہم نے سافٹ کاپیز شیئر کر دی ہیں، ہارڈ کاپی کے لیے آپ کو فون نمبر بھی دے دیا اور اس طرح سے آپ کو ذرا پرائز وغیرہ بھی بتا دی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ آپ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی ویب سائٹ پر جا کر وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے، لیکن آپ کو ضرورت نہیں، ہم لوگوں نے آپ کو سافٹ کاپی بھی شیئر کر دی ہے تاکہ آپ آسانی سے اگر پرنٹ کروانا چاہیں تو پرنٹ کروا لیں۔ اور یہ جو سارا مٹیریل ہمارے پاس ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ الفلاح سے، اور آپ کے جو سرٹیفکیٹس بن کر آتے ہیں وہ بھی وہیں سے الفلاح سے بن کر آتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو شکریہ ادا کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہ جنہوں نے یہ بہت آسان کورس بنایا کہ جیسے ہم لوگ گھروں سے نہیں نکلتے یا گھر میں رہ کر سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسانی کی، تو ان کے لیے ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے بہت آسان طریقے سے ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائی۔ کیونکہ دیکھیے ہم لوگ نا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں بے شک بہت ضرور ہے، قرآن سننے میں، قرآن پڑھنے میں ایک ایک حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ پڑھنے میں کوئی کسی طرح کا کوئی کسی کو منع بھی نہیں کرتا، اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ پڑھنے کی فضیلت ہمیشہ رہے گی، وہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ لیکن قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ پاکستان میں یہ جو کورس انٹروڈیوس کروایا سر ارشد اقبال نے، یہ چیئرپرسن بھی ہیں الفلاح کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر شہزاد جن سے ہم نے خود QC3 سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اب الحمدللہ سے بہت سے کوالیفائڈ ٹیچرز جیسے الحمدللہ ہم نے سیکھا اور سکھانے کے قابل ہوئے، تو ہم لوگ QC5 تک انشاءاللہ آپ کو لے کر جائیں گے۔ QC6 میں سر شہزاد آپ کو پڑھائیں گے اور QC7 میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ جو اسٹوڈینٹس ہم سے پڑھ کے آگے آتے جائیں گے، جب QC6 کمپلیٹ کر لیں گے تو QC7 میں ہم سارے اکٹھے مکمل اپنا قرآن پورا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا جی، قرآن کے بارے میں یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، مصحف اپنے پاس رکھیں جب آپ کلاس لے رہے ہوں، تاکہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ رینڈملی کہیں سے بھی قرآن کھول لیں، تو آپ کو اگر کہا جائے کہ چلیں آپ رینڈملی کہیں سے کوئی پیج کھول کے دیکھیں، یہ اگر آپ کو اس میں سے اسم مل رہا ہے یا حرف مل رہا ہے، تو یقین مانیے گا اتنی خوشی ہوتی جب ہمیں جو ہم سیکھ چکے ہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں الفاظ، یا پھر ہم ان اسماء کو افعال کو اس طرح سے پہچان لیں کہ اگر پراپر اس کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو ہمیں اپنے اشاروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واحد کی بات ہے، غائب کی بات ہے، یا جمع کی یا مؤنث کی، کیونکہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سا مؤنث بھی سیکھا ہے۔ یہ ہمارا پلانر ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اسی پلان کے مطابق ہمارا کوئز جو ہے انشاءاللہ 9 دسمبر کو ہو جائے گا۔ اور اگر بیچ میں بندہ بشر ہے کوئی، اگر کسی جیسے کوئی مجبوری وغیرہ ہو جائے، بعض دفعہ کوئی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، کلاسز سکپ ہو جاتی ہیں، تو اگر تھوڑا بہت تبدیلی ہوئی تو وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا۔ اچھا جی، تعارف کیا ہے ہمارے کورس کا؟
آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. پہلے ہم بات کرتے ہیں QC1 کی. اچھا جی، اب QC1 کی بات جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ دوسروں کو بتانے کے قابل ہوں، اس طرح سے سمجھنا ہے اس بات کو. QC1 جو ہے یہ آسان طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا، بالکل فطری طریقہ جیسے بچے سیکھتے ہیں. یہاں پر ہم نے 50% قرآنی الفاظ سیکھے. اچھا جی، اب یہ کیسے سیکھے تھے؟ ہم نے 20 کلاسز میں سیکھے تھے. اس میں ہم نے سورہ فاتحہ سیکھی تھی اور اس کے ساتھ 6 چھوٹی سورتیں، دعائیں، نماز، یعنی کہ نماز کے ذریعے. اس کا ایک نام یہ بھی کہ نماز کے ذریعے سے، کیونکہ نماز کے ذریعے اس لیے شروع کیا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں نوافل کا، تو 1-1.5 گھنٹہ قرآن کے ایمانی ماحول میں ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نماز سمجھ آ رہی ہے تو یہ کہ جب جب اللہ تعالیٰ ہمیں جس بات کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی ہم نے سمجھا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، تھوڑی تھوڑی سی گرامر بھی سیکھنی شروع کی تھی. گرامر سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ملتے جلتے الفاظ جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا سا ترجمہ خود بنانے کے قابل ہوئے. 50%. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بھی آسانی کی کہ ہم اردو سمجھنے والے ہیں. اردو میں بہت سارے الفاظ عربی کے موجود ہیں. اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جس طرح سے ہم نے QC1 کیا تھا، 2 حصے تھے. پہلے حصے میں ہم قرآن پارٹ کو دیکھ لیا کرتے تھے، دوسرے میں ہم گرامر سیکھتے تھے. اور گرامر ہنستے کھیلتے سیکھنی ہے، کوئی اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. اس کو ایسے نہیں سمجھنا کہ یہ جیسے کوئی میتھ ہے اور اس کو آپ اس طرح سمجھنے لگ جائیں کہ یہ کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے. ہم ہر سٹیپ پر، ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ ہیں. آپ جب چاہیں ہمیں میسج کریں، سوال کریں، پوچھیں. جہاں سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ جتنا آسان اسے کر سکیں. اچھا جی، QC2 میں تھوڑا سا جو چینج آتا ہے، پہلا چینج جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اسے سمجھ سکیں گے کہ نہ. ابھی قرآن کی بات نہیں ہے، ابھی صرف جو طریقہ کار ہے اس میں دیکھیے کیا ہوگا. ہم کریں گے اس طرح سے کہ انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آگے آپ کو سلائیڈز بھی دکھاتی ہوں. ہمارے ایک لیسن میں، کیونکہ ہم نے دو دن میں اپنی کلاس ڈیوائیڈ کرنی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 4 حصے کرنے ہیں ایک پیج کے. آج جیسے ہم صرف حصہ پڑھیں گے. حصہ تو ہم نے پڑھنا ہے، لیکن اس میں ہم قرآن پارٹ بھی پڑھیں گے اور گرامر پارٹ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا پیج ہوگا. ٹھیک ہے، پہلا پیج ہوگا قرآن کا، اور اس کو ہم کہیں گے QA اور GA. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. QB یعنی کہ قرآن B پارٹ، اور اسی طرح سے گرامر میں B پارٹ. پھر اسی طرح سے ہم C پارٹ کریں گے. سوری، اس کو ہم بنا دیتے ہیں G، اور ہمارا یہاں پیج ہو جایا کرے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک حصہ قرآن کا پڑھنا ہے، ایک حصہ گرامر کا پڑھنا ہے، لیکن بہت جلدی نہیں مچانی. یہ ہمارا مصحف ہے. ایک پیج جب ہم نے کھولنا ہے، سمجھ لیں کہ یہ پیج ہم نے کھولا ہے نا، اس کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. آہستہ آہستہ سمجھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھ کے پوری کمپلیٹ کر لیں گے QC6 میں، تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن میں باقی جو سوراز ہیں ان کو سمجھنا کتنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا، اس کو ذرا ہم کر دیتے ہیں ریز. اچھا جی، ہمارے پاس کل 20 اسباق ہوں گے. QC1 میں بھی اسی طرح سے تھا، ہم نے 20 لیسن پڑھے تھے. اچھا، ہم لوگوں نے جیسے پڑھا تھا نا QC2 ہم ایک دن میں پڑھتے تھے، یعنی کہ ہم 2 لیسن سمجھ لیں کہ ایک دن میں لیتے تھے. لیکن ہمیں ایسے محسوس ہوا، لگا کہ جیسے اگر ایک دن میں ایک حصہ پڑھ لیں گے نا، جیسے A پارٹ ایک دن پڑھ لیں گے، B پارٹ اگلے دن پڑھیں گے، یعنی کہ ویکلی 2 کلاسز کریں گے، تو یہ سمجھنے والوں کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا.
تو اس طرح سے یہ کیا کہ ہم نے ویکلی ایک کلاس 2.5 گھنٹے کی کرنے کی بجائے، کیونکہ عورتوں کے لیے تھوڑا سا یہ بھی مسائل ہوتے ہیں نا کہ بیچ میں کھانا چانا بھی بنانا ہے، بچوں کے کام شام ہے، تو 1 گھنٹہ ذرا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، جو تھوڑی سی نئی چیزیں سیکھنے نا، اس کے لیے اپنے آپ کو آپ تیار کریں، آپ کہیں کہ یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نئی چیزیں آتی ہیں نا، ہمیں یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو جھٹلانا نہیں ہے، ہم نے شیطان کے ورغلانے میں نہیں آنا، بلکہ جب شیطان ہمیں ورغلائے ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان کو ہم مار نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت پیاری پیاری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا دی کہ کس طرح سے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا جی، گرامر پارٹ میں ہم کیا کریں گے، یہ جو آپ کو بہت پیارا سا ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہوا ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے کچھ افعال پڑھنے ہیں جو ہوں گے کمزور۔ اچھا جی، کمزور افعال، اگر میں آپ سے پوچھوں کمزور کی ضد یعنی کہ متضاد اس کا کیا ہوگا، بتائیے گا۔ طاقتور، طاقتور بھی ہو سکتا ہے، ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، صحت، صحت مند، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ والے جو افعال تھے یہ ہم نے کر لیے تھے QC1 میں۔ اب جو ہمارا QC2 بیس کر رہا ہے وہ ہے کمزور افعال پر۔ اب کمزور کیسے ہے، تھوڑا سا ہم گرامر پارٹ میں آئیں گے تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اور آج کی جو ہماری کلاس ہے یعنی کہ جو تعارفی کلاس ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، لیکن اگر نہیں بھی سمجھ آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم نے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ہماری کلاسز آگے بڑھتی جائیں گی، ان ساری چیزوں کی بھی سمجھ آتی جائے گی۔ ابھی آپ صرف اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آج ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ اتنا پڑھ لیں گے جتنا ہمارے لیے آج کے دن میں تھوڑی سی ورکنگ ہو جائے یا وارم اپ جیسے ہوتا ہے، تھوڑا ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا جی، QC2 میں بھی بالکل اسی طرح سے آپ کو ہوم ورک آیا کرے گا 2 کلاسز کے بعد، یعنی کہ ٹیوزڈے کو آپ کو انشاءاللہ گوگل کا ہوم ورک ملا کرے گا۔ اسی طرح سے آپ نے ورک بک ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرنی ہے، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے آپ کے ہوم ورکس اچھے ہو جاتے ہیں، آپ کے کوئزز اچھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ملتی ہے نا اسائنمنٹس ملتی ہیں، وہ آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اسے سولو کرنے میں۔ اسی طرح سے اس دورانیہ کو بڑھانا، یہ جو 5 منٹ لکھا نا، بڑھاتے جائیں، پیجز کے حساب سے بڑھا لیں، قرآن کی تلاوت کریں، آدھے پیج سے شروع کر لیں، مسلسل کرنا، تسلسل لے کے آنا، اس میں کرتے ہیں تو الحمدللہ۔ اور اگر کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے کاموں میں پڑھ کے، تو کیا کریں کہ تھوڑا پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور۔ 5 منٹ سے بھی شروع کریں گے نا، آہستہ آہستہ 10 منٹ کر لیں، ایک آدھا پیج ہے 1 کر لیں، 2 کر لیں، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، دوبارہ سے اس کو شیئر کر شیئر ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے پین تھوڑا سا سیٹنگ میں مسئلہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، سرٹیفکیٹ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے QC1 میں لیے تھے، اور QC1 میں اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو کہ میرا جو سرٹیفکیٹ ہے میں اس سے بہتر لے سکتی تھی، تو اب کیا کرنا ہے، پہلے سے زیادہ ٹائم دینا ہے قرآن کو۔ تو انشاءاللہ ہے تو یہ مارکس کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن بات ہوتی بھی ہے، کیونکہ اگر کوئزز نہیں ہوں گے نا تو ہم توجہ اتنی نہیں کر پائیں گے جتنی ہمیں فکر ہوگی کہ اچھا ہم نے یہ پڑھ لیا، یہ سمجھ لیا۔ اور آپ دیکھیے گا اگر آپ کے ہوم ورکس میں بھی کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں نا تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہیں، تو کوئزز اس لیے بھی ضروری ہیں۔ اچھا جی، ہم نے QC2 میں کرنا کیا، مقاصد دیکھ لیتے، ہم نے 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ اب جیسے یہ مصحف میرے پاس ہے، اسی طرح سے ہر مصحف میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دیکھیے گا۔ اب یہ جو پہلے 2 پیجز ہوتے ہیں نا، ایک پہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے اور ایک پہ 4 آیات ہوتی ہیں سورہ بقرہ کی، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہی۔ اب ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک پیج بنا لیا گیا۔
اب آپ اس طرح دیکھیں جیسے آپ نے مصحف کو پکڑا ہوا کھولا ہوا ہے تو یہ اگلے 2 پیج ہیں، یہ پھر اس کے بعد والے 2 پیج، یعنی کہ ہم نے اپنے 5 پیجز پڑھنے ہیں، انہیں ابھی ہم اپنے ہاتھ پر بھی لے کر آئیں گے۔ اچھا جی، قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا۔ ہم نے کیا کہا تھا، ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ ہم نے QC1 میں تھوڑی سی اس کی پریکٹس کی تھی کہ ہر سطر میں کسی کو یاد ہے؟ اگر 15 لائن تقریباً تو 9 ہوتے ہیں۔ 9 الفاظ ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، 9 الفاظ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں سے 7 کو ہم نے سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2% جو ہے اسے سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے، ہمیں اور اپنے کورسز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، معجزہ کیا ہے قرآن کا؟ قرآن بہت آسان ہے۔ نماز سے متعلق ہم نے سیکھا، اور نماز سیکھتے سیکھتے 232 الفاظ تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ 232 الفاظ میں سے ہم نے قرآن کے 50% الفاظ کو سیکھ لیا۔ اب یہاں پر ایک معجزہ اور بھی ہے، سورہ بقرہ میں نئے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں، اسی لیے اس سورت کے ہر سطر میں موجود 9 الفاظ میں سے 6 ایسے ہوں گے جو پہلے سے آپ پڑھ چکے ہیں یا آپ کو پہلے سے ہی آتے ہوں گے۔ ابھی جب ہم شروع کریں گے نا، ہم ایسے کیا کریں گے کہ جو الفاظ ہم نے پہلے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، چاہے ہم نے اس کا سیگا کوئی اور پڑھا ہو، انہیں ہم الگ سے پہچانا کریں گے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جنہیں ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ وہ ہماری اردو سے بہت ملتے جلتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ الفاظ ہمیں یاد رہ جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ نئے الفاظ جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اب دیکھیں اولائکا ہم پڑھ کے آئے، ہم نے اشارہ بھی سیکھا تھا کہ نہ تو ہم نے ہم کی طرح اشارہ کیا تھا، نہ ہم نے انتا کی طرح کیا تھا، بلکہ ہم نے کیا کیا تھا، اپنا اشارہ تھوڑا سا یہ ہم نے 90 ڈگریز پر لے گئے تھے، تو ہم نے کہا تھا اولائکا، اور زیادہ لوگوں کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جب ہم نے واحد کی بات کی تھی تو ذالکا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہمیں اس طرح سے پتہ چل رہی ہیں، اللہ ہمارا پڑھا ہوا ہدن کو دیکھ لیں کہ تنوین ہمیں بتا رہی ہے، اگر نہیں بھی مانا آتے تو یہ چیزیں ہمیں پتا ہے کہ تنوین والے ال والے جو الفاظ تھے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسماء ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے، قرآن مجید میں یا تو اسماء ہے یا افعال ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس لفظ بچیں گے وہ حروف کنسیڈرز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسماء ہیں یا افعال ہیں، جو بچ گئے وہ حروف ہیں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں جو نئے الفاظ ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں، باقی زیادہ الفاظ ایسے رہ جائیں گے۔ جب ہم صفحہ نمبر 5 پر پہنچیں گے تو آپ دیکھیے گا، آپ کہیں سے بھی قرآن کھولیں آپ کو بہت سارے الفاظ کے ترجمے خود سے بنانے آ جائیں گے۔ اچھا جی، 5 صفحات پڑھ لینے کے بعد آپ کو 80% تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ الفاظ اگر ترجمہ نہیں بھی آتا تو آپ کو، جیسے اب کذابو کا میں پوچھوں آپ سے تو یقیناً یہ کذابا کذابو آپ پہچاننے لگ جائیں گے کہ یہ تو ماضی ہے، اور ماضی میں زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یحزنون کی میں بات کروں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یا جو ہے یہ مضارع کی نشانی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یفعلون، یا ہم کہیں ینصرون، اس طرح کے جو ہم نے افعال پڑھے تھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غائب کی بات تھی اور زیادہ لوگوں کی بات تھی۔ اب اس طرح سے یہ ہوا کرے گا کہ ہمیں زیادہ الفاظ اس طرح سے بھی پہچانے جائیں گے کہ ہم کسی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو آسانی یہ ہوگی کہ ان الفاظ کے اگر معنی نہیں بھی ہمیں آتے تھے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ترجمہ جو زیادہ لوگوں کا کیا ہوا ہے کس وجہ سے، کیونکہ یہاں پر یہ جو واو الف والا یا پھر ہم نے دیکھا واو نون والا جمع کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے بہت مزہ آتا ہے جب آپ قرآن سیکھتے ہیں، اور پھر جب ملتی جلتی آیات آپ کو آگے کہیں قرآن میں ملتی ہیں تو اور بھی مزہ آتا ہے، خاص طور پر جب آپ یہ شروع کر لیتے ہیں نا QC کورسز، اس میں اب آپ جب ہر فرائیڈے کو پڑھا کریں گے نا سورہ الکہف، آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو بہت سے الفاظ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ انڈر لائن کرنا شروع کریں تو QC5 تک آپ کو ایسے لگے گا کہ میں نے جیسے کافی ساری سورہ کہف کو انڈر لائن کر لیا۔ اچھا جی، اشاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا۔ اچھا جی، اشارے جو ہے نا، ایک تو یہ والے اشارے نا، ایک آج ہم دیکھیں گے کچھ اشارے جن کو ہم کہا کریں گے کہ پوائنٹرز۔ اچھا جی، کچھ چیلنجز بھی آ جاتے ہیں نا، وہ ہم کیسے اس کو سیکھیں گے؟ الفاظ کے معنی اشاروں اور فکروں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے فریز بنا لیا کریں گے۔ ان فریز کو بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے، اچھا جی، ان تو اکثر پوچھ لیتے ہیں لوگ، اب جیسے اب میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ جانتے ہیں شاء کا کیا مطلب ہے؟
ٹھیک ہے، تو یہ ذرا جی سوچنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہاں ان اور اللہ لگا لیں گے، اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سے اگر آپ کو ان دے دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کوئی اس کے اوپر حرکت نہیں لگا کر دی گئی، آپ اس کو ان بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی پڑھ سکتے ہیں، ان بھی پڑھ سکتے ہیں، انا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے شاء اور اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ اگر والا ہی کریں گے، اب آپ نے اس کا ترجمہ نہ بے شک والا کرنا اور نہ کہ والا کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ فریز بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ترجمہ یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ اگر کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں بھی لگی بھی تو ہمارا ترجمہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے فریز ہم نے کچھ فریز سیکھے تھے حروف کے ساتھ بھی نا، کہ ہم نے کہا تھا کہ جیسے فی سبیل اللہ، فی کو سیکھنے کے لیے اس طرح سے کچھ مزید سیکھا تھا۔ اب یہ جو فکرے تو ہمیں پتہ چل گیا نا، اشارات آج ہمیں انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے کہ اشارات ہم کس کو کہہ رہے ہیں، پوائنٹرز کس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گرامر ہم اسی طرح سے سیکھیں گے جیسے ہم نے QC1 میں سیکھی تھی، کچھ عربی بول چال ہوگی، ہمارا TPI کا طریقہ اسی طرح سے ہوگا، اور یہ آپ نے کرنے میں بالکل بھی نہیں شرمانا۔ جب آپ اشارے کرنے لگ جائیں گے نا، اشاروں سے آپ تقریباً 50% تک جو گرامر ہے اسے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم اشارہ کرتے ہیں نا، اب دو دو اس طرح سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ افعال کے ساتھ اسماء جڑے میں، تھوڑی سی ہم نے پریکٹس کی تھی، افعال کے ساتھ ضمائر جوڑے تھے اپنے 20th لیسن میں QC1 میں، تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جب ہم بات جمع سے واحد کی طرف لے کے آئیں گے نا تو ہمیں اشاروں سے بڑی جلدی جلدی پتہ چلنے لگ جائے گا، تو اشارے کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے سمجھ لیں کہ مصحف قرآن مجید کھلا ہوا پڑا ہے، کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے 5 پیجز ہیں، یہ آپ سمجھ لیں پہلا جز یعنی کہ پہلا پارا۔ اچھا کوئی مجھے ذرا پہلا پارا کا نام بتائیں، ذرا نام کیا ہے پہلے پارے کا؟ الف لام میم۔ الف اما پارا لام، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اما جی، ٹھیک یہاں ہے۔ پر ہمارا یہ جو 5 پیجز ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے، یعنی کہ ایک یہ جو پہلا پارا ہے اسی کے حصے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا QC2 کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم اگلے 5 پیج پڑھیں گے، ہمارا QC3 ہو جائے گا، یہ والے 5 پیج پڑھنے پر ہمارا QC4 ہوگا، اور یہاں ہمارا QC5 کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے ایک پارے کے یہ جو پیجز 5 پیجز یعنی کہ 20 صفحات میں اپنا کورس کرنا ہے، وہ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اگر صرف ایک کورس کے ذریعے چلتے رہتے نا، ہم QC5 تک جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا بندہ فیڈ اپ بھی ہو جاتا ہے، تھوڑا بور بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا اب ہم پڑھی ہی جا رہے ہیں تسلسل۔ اب یہ ہوگا QC2 کے بعد تھوڑی سی آپ بریک لے لیں، پھر ہم تھوڑا سا آپ کو گیپ دیں گے، اس کے بعد QC3 شروع کر لیں گے، پھر تھوڑا سا جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے نا چھٹی تھوڑی سی چاہیے ہوتی بچوں کو، اسی طرح سے آپ سمجھ لیں آپ دوبارہ سے وہ بچے بن گئے ہیں، اب ہم دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا سا بیچ میں سے ریسٹ بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہوئے QC5 پر جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پہلا پارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ QC6 میں ہماری سورہ البقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی کہ دوسرا پارا اور تیسرے پارے کا پہلا حصہ جہاں پر سورہ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد QC7 میں ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے۔ آپ سب تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ انشاءاللہ 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 اور انشاءاللہ کسی نے بھی رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے تو بالکل بھی نہیں رکنا کہ آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں، اسی لیے تو ہم نے اکٹھے یہ سیکھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب ہم نے سیکھنا ہے، اب سمجھنا ہے، اب ہم نے اس سفر کو رکنے نہیں دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ قرآن مجید میں 30 جز ہیں، یعنی کہ 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میرے پاس بھی مصحف ہے نا، یہ اس میں بھی میرے پاس کاؤنٹ میں نے کیے ایک دن کے، اس میں کتنے پیجز، اس میں بھی اسی طرح سے 15 لائنیں ہیں، اور اس میں 20 صفحات میں ایک ایک پارا کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ دوبارہ سے پڑھیں گے، ایک دفعہ ہم نے پڑھی ہے، ہم نے QC1 میں پڑھی تھی، اب ہم کسی اور نئے انداز میں پڑھیں گے، اور یہاں سے کیونکہ قرآن پاک فاتحہ کہتے ہیں نا کھولنے والی
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے جو پہلی ہمیں سورہ عطا فرمائی ہے سورہ فاتحہ، ہم وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ اب اسی طرح سے ہم نے ایک ایک جز کو چار چار حصوں میں تقسیم کیا، یعنی سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہمارا پہلا ہے یہ ابھی آج ہی ہم نے نہیں پڑھ لینا، آج ہم نے صرف اس کا اے پارٹ پڑھنا ہے، کل ہم بی پڑھیں گے نیکسٹ ویک، ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارا منڈے ٹیوزڈے ہوگا تب ہم سی اور ڈی پڑھیں گے، تب ہمارا ایک پیج کمپلیٹ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو پھر یہ بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ بہت سلو ہے، سلو چلنا بہت بہتر ہے، کیونکہ ہم سلولی آگے بڑھتے ہیں نا، ایک ایک سٹیپ، جب سیڑھیاں بھی چڑھتے ہیں ایک ایک سٹیپ چڑھتے ہیں آرام سے تحمل سے، تو بآسانی ہم پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل پر۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم سیکھتے ہوئے آگے جائیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا بعد میں بھول گئے، خیر ہے، ایسے نہیں ہوگا، آپ کو احادیث کی سمجھ آنے لگ جائے گی، کیونکہ ہم حدیث کا اس طرح سے اگر نہیں بھی کریں گے کوئی کورس، لیکن قرآن کا تو ظاہری باتیں کر رہے ہیں، شروع کیا، اب اللہ تعالیٰ میں وہ بھی توفیق دے۔ تو جب آپ قرآن سیکھ جائیں گے، عربی زبان ہے، زبان سیکھی گئی، آپ نے افعال سیکھ لیے، آپ نے اسماء سیکھ لیے، آپ کو حروف کا پتہ چل گیا، ترکیبوں کا پتہ چل گیا، تو آپ احادیث کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم نے 5 صفحات کر کے اپنے کورس کمپلیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج یعنی کہ مصحف میں سے آج ہم نے جو پہلا پیج پڑھنا اس کا ہم نے اے حصہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کرنا ہے۔ پہلے ہم نے گرامر پارٹ میں ہاتھوں کا استعمال کیا تھا، اب ہم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال قرآن پارٹ میں بھی کرنا ہے۔ کیسے آپ سمجھ لیں، یہ پہلا صفحہ، یہ دوسرا صفحہ، یہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں پر لکھ لیں 1 2 3 4 5، 5 صفحات ہو جائیں گے، اس پہ پھر لکھیں ABCD، ٹھیک ہے، ABCD ہر ایک پہ، یعنی کہ ہم نے ہر پیج کے 4 حصے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ اپنے ہاتھ کو ایسے کھول کے دیکھیں، اب یہ میرا نا ہاتھ اس طرح سے جیسے یہاں پر انہوں نے جوڑا ہوا نا، ایسے ہوتا نہیں، آپ کا ہوتا ہے تو ضرور ایسے کر کے دیکھیں، اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا، ایک پیج یہ ہے، یہ 2 پیج، کیونکہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں نا، 2 پیج جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اسی طرح سے آپ بھی اپنے پاس کوئی نشانی بنا لے کہ کس طرح سے میں نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سلائڈ اس طرح سے آیا کریں گے ہمارے سامنے، ایک ایک اشارہ، جیسے آپ کو یہ پنکش سا کلر نظر آ رہا ہے، پھر یلو نظر آیا، پھر گرین نظر آیا، اور اس کے بعد بلو، اس کا مطلب ہے یہ ایک ایک پوائنٹر ہے، ایک ایک اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ جو ہے نا پوائنٹرز کے نام ہے، یہ اشاروں کے نام ہے، ٹھیک ہے، یہ کلر سے بھی، یہ کلر اسکیم بھی اسی طرح سے بتا دی گئی تاکہ اور آسانی ہو۔ اس کو ایک دفعہ 2 دفعہ میں دہراتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں میں سے بھی 2 3 لوگ دہرائیے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو یاد اس طرح سے کرنا، 4 اکٹھے یاد کریں گے نا نام، تو بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے صفات، تھوڑا لمبا لگتا ہے پڑھنے میں، کریں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اچھا جی، اب کوئی سسٹر میرے ساتھ دہرائیں گے؟ تعریف، تعریف، ہدایت۔ دعا، ہدایت، صفات۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ، الحمدللہ، ان چیزوں کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور جب ہم نے ریلیٹ کرنا ہے نا، اب یہ جو نام لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، جب ہم نے ان کو نکالنا ہے اپنی آیات میں سے، ڈرائیو اسی میں سے کیے ہوئے ہیں، اور یہ مطلب ایک سٹینڈرڈ سے یہ بنا دیا کہ تاکہ سب لوگ ایک طرح سے یاد کر لیں، آپ خود بھی نکال سکتے ہیں، لیکن آپ جو خود رکھیں گے نا وہ پھر آپ خود اپنے سمجھنے کے لیے رکھیں گے، کیونکہ آپ کا جو ہوم ورک یا کوئز ہوگا یا ورک بک ہوگی، اس میں یہ والے اشارے ہم جو اکٹھے سب سیکھیں گے وہی مانے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگ خود بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ میں نے اس میں سے یہ ٹاپک مجھے زیادہ صحیح لگ رہا ہے، اس کا یہ نام بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو جیسے ترجمہ سمجھنے میں، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں یہ عموماً ترجمے میں ہمیں ویسے بھی نظر آتی ہیں، تو اگر ہم پوائنٹرز کے نام اس طرح سے رکھیں گے تو وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لکھا ہوا کہ ناک کی بائیں سمت، یعنی کہ ایسے آپ اس کو رکھ لیں، ہاتھ کو دیکھیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، ٹھیک ہے، اے میں تعریف ہے، بی میں دعا ہے، سی میں ہدایت ہے، اور ڈی میں آپ کے پاس صفات ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن پاک کے اوپر بھی ایسے رکھ کے آپ اپنا ہاتھ رکھیں تو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ سارے اشاروں کے نام ہیں. یہ ابھی آپ پڑھیں گے نا تو فٹافٹ سے سارے اکٹھے یاد نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ جو مختصر اشاروں کے نام ہیں آپ چار چار اکٹھے یاد کریں گے. اور اس کو رٹنا بھی نہیں پڑتا، یہ میں آپ کو پہلے شورٹی دیتی ہوں، آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا. ہم انشاءاللہ اتنا دہرائیں گے، اتنی پریکٹس کریں گے کہ یہ سارا کچھ ازبر ہوتا جائے گا. اچھا جی، فائدہ کیا ہے اشارات کا؟ ہم اتنی پوائنٹر کریں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اشارات کی مدد سے ہمیں مضمون کا پتہ چلتا ہے جس میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں. اب اشارات کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک چین کا، زنجیر کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ سے اپنے ذہن میں لانا آسان ہو جاتا ہے. جیسے زنجیر کرتی ہے نا ایک سے دوسرا، وہ جو جس کو کنڈے کہتے ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو کھینچنا ہو تو وہ زنجیر جو ہوتی ہے نا وہ آسانی سے ہمیں چیز تک پہنچا دیتی ہے. اچھا جی، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اب تعریف، اللہ کی تعریف ذہن میں لائیں. اللہ کی تعریف کے ساتھ آپ کے ذہن میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو دو جہانوں کا رب ہے. اور آگے جو ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے دعا کے متعلق، پڑھنا صفات کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں. تو یہ جب ایک دفعہ ہمارا انشاءاللہ پیج پورا ہو جائے گا تو دیکھیے گا آج میں اور جب ہمارا پیج پورا ہوگا آپ کو کتنا اس کا فرق محسوس ہوتا. اچھا جی، قرآن مجید کو یاد کرنے میں بھی اشارات بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور مجھے تو الحمدللہ سے جب ایک کورس میں نے جوائن کیا، وہاں پر 30واں پارہ حفظ کرنا تھا، تو QC کورس کا مجھے اتنا فائدہ ہوا. وہاں پر دیکھیں ترجمے کو دیکھا، کچھ میں نے جو الحمدللہ سے QC 6-7 میں پہنچتے ترکیبیں سیکھی کہ یہ ترکیب ہے، یہاں پر یہ اسم بن گیا، یہ یہاں پر اس کی خبر بن گئی. یہ جو چیزیں ساری میں نے سیکھی QC کے ذریعے سیکھی تھی، اس کا فائدہ مجھے حفظ میں بھی ہوا. تو بہت سے لوگ سورہ بقرہ کو بھی ساتھ ساتھ حفظ کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں تو ہم بھی بہت آسانی سے، اور ویسے بھی جب آپ دیکھیں، آپ سورہ کہف زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ سورتوں میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک روانی ہوتی ہے. بے شک آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے الفاظ اس سے آگے والا آگے والا آگے والا مجھے آ رہا ہے، خود بخود منہ میں آتے ہیں. تو یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے. اور اگر سمجھ آ جائے، سمجھ آنے کے بعد تو مزید آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، فریزز، اگر فریزز کا ویسے ہم پوچھیں نا فریزز کے بغیر، تو پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صحیح آنسر دے پاتے ہیں. جیسے اب اگر یہ اس طرح سے اس پر یہ جزم کا نشان نہ ہو، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، تو پھر کوئی جلدی بتا نہیں سکے گا کہ یہ انا کہہ رہی ہوں، میں ان کہہ رہی ہوں، انا کہہ رہی ہوں، یا پھر ان کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر انشاءاللہ میں پورا کہہ دیتی ہوں تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اگر اللہ نے چاہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جواب جانتے ضرور ہے. اسی طرح سے جب آپ قرآن سیکھیں گے نا، یہ جو ہم انشاءاللہ QC 2 میں سیکھیں گے، QC 3, 4, 5, 6 میں آگے آگے سیکھتے جائیں گے، ہمیں بہت سی چیزوں کا پہلے سے پتا ہوگا لیکن ہمیں پتا نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے لاشعور میں ساری چیزیں ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. وہ جب چیزیں ہمارے اوپر کھلتی جائیں گی بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ سے ہم نے اتنا آسانی سے اتنا کچھ سیکھ لیا جو ہم پہلے سے جانتے تو تھے لیکن ہم اس کے بارے میں واقف نہیں تھے. اب دیکھیں کہ انفرادی شکل میں یا فکرے کی شکل میں، اب اس طرح سے جب ہم الفاظ کو ملا کر ایک فکرہ بنا لیں گے، فکرہ بنانے سے یہ ہوگا کہ وہ جو اس فکرے میں آنے والے الفاظ ہیں ان کو سیکھنا آسان ہو جائے گا. اور یہ معنی سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، یعنی کہ فکروں کو یاد کیا جائے نہ کہ ایک ایک لفظ کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انشاءاللہ اسی طرح سے سمد، دیکھیں سمد، اللہ سمد، بلکہ سمد سے بھی پہلے اگر آپ کہیں نا کل، کہو کہ اللہ ایک ہے، کل. ابھی یہ انشاءاللہ ہم اپنے QC 2 میں یہ والا ٹیبل بھی کریں گے. اگر آپ سے ویسے پوچھ لیا جائے نا کل کا معنی کیا، ہو سکتا ہے ذہن میں نہ آئے نا، لیکن کل هو اللہ احد پوری اگر آیت پڑھی جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا. کہو کہ اللہ ایک ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہو یعنی کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. تو اب یہ جو کل کا معنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا جب فریز کو پڑھا، آیت کو پڑھا، تو فوراً معنی ذہن میں آ گیا. اسی طرح سے یقیمون، یقیمون، اس کا معنی ویسے اگر یاد نہ بھی آ جائے تو صلاح کے لفظ سے ہمیں پتہ چل جائے گا، یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو. اب یہیں پر آپ دیکھیں یقیم، قائم.
اب آپ کو اس طرح سے بھی ریلیٹ کرنا آ جائے گا کہ یہ جو ایک ایک مادہ، ہم نے تھوڑی تھوڑی سی بات کی تھی QC1 میں کہ 3 حروف ہوتے ہیں، ان سے ہم ملا کر ایک فعل بنا لیتے ہیں. تو یہ جو مادہ کے حروف ہوتے ہیں، کچھ ہم شروع میں بات کرتے ہیں عین لام میم، ایک مادہ لے اس سے کتنے سارے الفاظ بنتے ہیں. اسی طرح سے قاف واو میم سے ہم نے یقیمنا بھی سیکھا. اسی طرح سے قائم، یہ بھی اسی میں سے نکلا ہے. اقامت بھی اسی میں سے، یعنی کہ یہ تھوڑے تھوڑے افعال جو بدلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے معنی ترجمے یاد ہو جاتے ہیں. اچھا جی، فکروں کے فائدے یہ ہے، زنجیر کا کام دیتے ہیں، آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مدد کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو طریقہ ہے نا، یہ دلچسپ بھی ہے، اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. اب یہاں ایک مزے کی چیز ہے، یہ کیا ہے، جب آپ تھوڑے تھوڑے سے پریشان ہونے لگیں کہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے یہ، اب میں کیا کروں، مجھے تو وہ نماز والا کورس آسان لگ رہا تھا، میں نے فٹافٹ کر لیا، میری ایج ایسی، اب تو مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا. یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، شیطان بہکاتا ہے. دیکھیں، ہم نے سیکھا تھا نا کہ آپ جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا دماغ ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے. تو اب کیا ہم نے کرنا ہے، بالکل ریلیکس ہو جائیں. ٹھیک ہے، 5 سیکنڈ کے لیے ہر چیز کو بھول لیں، اور صرف جو آپ یاد کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس پہ فوکس کریں. اس کے لیے ہم نے ایک وہ فیل والی پوری کہانی دیکھی تھی، ہاتھی والی، کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں اگر آ جائے، اس کی تصویر آ جائے، آواز آپ کو یاد آئے، سنیں آواز، یا آپ کو ایسی اسمیل آئے کہ جو جانوروں کے جو باڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے آتی ہے، تو ہم آہستہ آہستہ کرتے کرتے فیل تک پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے قرآن مجید کے سارے الفاظ ایسے ہیں، ان کو ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا تعلق جوڑتے جائیں گے نا، تو یاد آتا جائے گا. اب یاد آ گیا، اب کیا کرنا ہے، اتنی اونچی آواز میں پڑھے کہ آپ کے کانوں کو خود آواز آ جائے. یہ بھی نہیں کہ بہت اونچی اونچی سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کچھ سوئے میں ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، آپ بہت اونچی اونچی بولنا شروع کر دیں کہ میں نے تو یہ والا آج یاد کیا، یہ یاد کیا. ہاں، آپ اکیلے، آپ جتنا مرضی اپنا لاؤڈ پڑھیں، لیکن یہ کہ تھوڑی سی اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کو، جو چیز آپ اپنے کانوں سے اپنی یاد کی بھی سنتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں بھولتی. انشاءاللہ نہیں بھولیں گے یہ. اچھا جی، یہ آ گیا ریلیکس، اور یہ حواس خمسہ. ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی، یعنی کہ سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا. اس میں آپ اپنی وہ والی جو فیل والی، ہاتھی والی، اس کہانی کو رکھیے گا، پھر یہ سمجھ اور بھی آسانی سے آ جائے گی. اچھا جی، افعال کی حرکتوں اور اسماء کی شکلوں کا تصور کرنا ہے. یہ ابھی ہم انشاءاللہ، جیسے ہم نے وہ نوسرات، دورہ، سامیہ، وہ الفاظ جو ہم نے افعال سیکھ لیے تھے نا، اس میں یہ کہ یہ جو ہم اشارے کرتے ہیں، بہت سی ساری چیزیں ہمیں اس طرح سے سمجھ آ گئی، اور کچھ ہم اس طرح سے، جیسے خاص طور پر دورابا، یہ مارنے والا جو فعل ہے نا، یہ بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کوئی دورب بن گیا جس نے مارا، کوئی مدروب ہو گیا جس کو مار پڑی، اور ایک جس کو درب لگ گئی. اسی طرح سے کوئی ناصر ہو گیا، مدد کرنے والا، کوئی منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر یعنی کہ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ اللہ کی مدد آ گئی. اب 10 سیکنڈ تک ضرور اس کام کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بلند آواز سے کہیے، پھر انشاءاللہ یہ نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کا جو عمل ہے، اس کو آسان ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں، قرآن اس طرح سے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا، ابھی یہ جو ہمارا انشاءاللہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا نا، اس میں فریز جو ہوں گے نا، وہ تھوڑے سے زیادہ ہائی لائٹ کیے ہوں گے. ہم ان کو بھی دیکھتے جائیں گے کہ اب اس کو یاد کر لیں، اب اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں. اور رٹنا کسی چیز کو نہیں ہے، ہم نے ریلیٹ کرنا ہے، ایک ایک حرف کو سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا، جس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو یہ چیزیں بھولیں گی نہیں انشاءاللہ. ہم بہت بار قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جس آسان طریقے سے ہم اس کیو سیریز میں سیکھیں گے، QC کورسز میں سیکھیں گے، یہ آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. اچھا جی، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ بھی ہم نے سمجھنا ہے. کیسے؟ جیسے ہم دیکھتے تھے، ایک گول سا چکرا سا ہوتا تھا، اس میں ہم دیکھتے تھے کہ اب یہاں پر ہم گہرے تصور اور احساس کے ساتھ پلان بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچانی ہے. اب بھی ہم اسی طرح سے اسباق دیکھا کریں گے، اپنے لیے پلان بنائیں گے، دعائیں کیا کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ہم سلائیڈ ہر بار ساتھ ساتھ دیکھا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ آج تک جو میں نے گناہ کر دیے، یا جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی، یا غفلت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. آئندہ کے لیے میں انشاءاللہ جو پلان بناؤں گی، اس میں جو میری پریورٹیز ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ قرآن
اور سنت کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی الحمدللہ. چلیں اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے گرامر پارٹ میں افعال سیکھنے نا، جیسے ہم نے کیا تھا ہم چھوٹی چھوٹی سی بول چال سیکھ لیتے تھے، وہ ہم نے کہا تھا 100 جملے، اور آپ دیکھیں QC2 میں ہم نے 200 سے زیادہ جملے سیکھ لینے ہیں. اور اس میں نا جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسائنمنٹس دی جاتی ہے نا، اسے بھی کوشش کیا کریں کہ ضرور کر لیا کریں. اس کورس کے ساتھ ساتھ یا اس کورس کو کرنے کے بعد اگر آپ عربی گرامر کا مدینہ عربی بک کا کورس کرنا چاہیں گے، آپ کو یہ QC کے جو افعال ہیں، جو اس میں سیکھی ہوئی ترکیب ہوگی، جو اس میں ہم پہچان لیتے ہیں اسما کو افعال کو، تو وہاں بھی بڑی انشاءاللہ ہمیں اس میں مدد ملتی ہے. اچھا جی اب ایسا ہے کہ سارے جملے جو ہے نا وہ قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اپنے پاس آپ ورک بک پہ بھی غور کیا کریں. جیسے اب آپ نے QC1 میں ورک بک کی ہے، اب اس کے آپ کو کہیں نہ کہیں قرآن میں وہ فریز نظر آئیں گے، چاہے وہ پورا ٹکڑا ہو چاہے آدھا ٹکڑا، ایک آیت میں سے کہیں نہ کہیں سے وہ ٹکڑے نکالنے میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآنی الفاظ سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ کو گروپ بنا کے دیا جائے گا نا، آپ نے اس میں ایک دوسرے کو، میں تو کہتی تھی کہ وائس بھی ضرور بھیجا کرے. جیسے آپ کوئی فیل سیکھتے ہیں، آپ نے کوئی ایک پورا فیل سیکھا تو پورا آپ خود ساتھ اشارے بھی کریں. کوئی ویڈیو وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ آواز بھیجیں، اپنے اشارے ساتھ کرتے ہوئے پورا پورا ٹیبل سنایا کریں. اور آپ کسی کو ٹیگ بھی کر سکتے کہ میرے یہ سسٹر میں ان کو سنا رہی، وہ سسٹر بھی سنائے. پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ماحول بنا لیں جیسے آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے، کلاس روم میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ گرامر سیکھنے میں دلچسپی بنی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور حفصہ نے جب ہم نے اپنا QC کا سفر شروع کیا تھا، الحمدللہ سے QC1 سے شروع کیا تھا، QC7 تک ہم ساتھ ہیں. اسی طرح سے ہم نے تجوید کا کورس اکٹھے کیا. اسی طرح سے ہم قرآن عربی جو مدینہ عربک کا وہ کورس، یعنی کہ سارے کورس ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ کو ایک ساتھی بنا لیں گے نا، بہت فائدہ ہو جاتا ہے. جہاں آپ رکنے لگے تھکنے لگے، آپ کا ساتھی آپ کو پش کرے گا، آپ کو کھینچے گا کہ نہیں ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے کرنا ہے. تو اس طرح سے اگر ساتھی بنا لیتے ہیں بہت بہتر ہے. اور اگر اسی طرح سے کسی کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی بھی، کسی کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں اس طرح سے آپ ملا پا رہے، تو گروپس بہت فائدہ دیتے ہیں. گروپس میں دیکھیں، گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کیا کریں. لیکن گروپس میں کوشش کیا ہونی چاہیے، ہم ہلکی پھلکی بھی بات کر لیتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت کوئی ایسے رولز بنا لیں کہ اور کلاس سے علاوہ یا کورس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنی. چھوٹی موٹی بات چیت کرتے ہیں، تھوڑا سا ہنسی مذاق میں سیکھ لیتے ہیں. تو زیادہ کوشش کیا کرنی ہے کہ جو بھی ہم باتیں کریں ہو زیادہ سے زیادہ کورس سے ریلیٹ. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا اور ہم بہت ساری نئی چیزیں ہنستے کھیلتے سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اب آپ یہ دیکھ لیں، اسی طرح سے زیادہ تر قرآن مجید اسی طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. پہلا جو پیج ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ، پھول وغیرہ، وہ سارا خوبصورتی سی، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ ہوتی ہے اور نیکسٹ پیج پر 4 آیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان سب کو ایسے پورا جوڑ کے اگلی بھی جو شروع کی آیات ہیں انہیں ملا کر ایک پیج، ایک صفحہ بنا لیا گیا. اب یہ کیوں بنا ہے؟ اب یہ کہ ہمارے 20 صفحات ہیں نا، اس میں یہ ہوگا کہ پورے ہو جائیں گے. ایک کورس میں 5، دوسرے میں 5، تیسرے میں، چوتھے میں. ویسے اگر ہم تیسرے سے شروع کریں تو وہ ہماری ترتیب وہ والی بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اس کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. آج ہم نے بہت کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا، آج صرف ہم نے سمجھنا تھا، طریقہ سمجھنا تھا. ٹھیک ہے. آج ہم صرف اپنا یہ جو تعارف وغیرہ، اس کے ساتھ تعوذ سیکھیں گے. تعوذ ہم سیکھ کر آئے. کوئی مجھے یہ بتائے کہ تعوذ میں ہم نے ایک سیکھی تھی اچھی عادت، وہ کیا تھی؟ شیطان سے اپنا اللہ تعالیٰ سے پناہ حفاظت سیفٹی فرسٹ. ہاں جی، مانگنا. یعنی کہ ہمیں اپنی حفاظت سب سے پہلے کرنی ہے. کس سے؟ شیطان مردود کے شر سے. اچھا جی اب کون مجھے یہ اشارے پڑھ کے سنائیں ایک دفعہ پورے، یہ جو پورا پورا اشارہ اور ایک دفعہ مختصر اشارہ. ہینڈ ریز کریں جی. سسٹر سائمہ نے ہینڈ ریز کیا ہے. اللہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. متقیوں. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ مختصر اشارے بتائیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات.
अच्छा, ये अभी आपने देख के पढ़ा ना, आप 2-3 दफा इसको जुबानी पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तारीफ दुआ हिदायत सिफात, तारीफ दुआ हिदायत सिफात। ये जब हमने भी पढ़ा था ना तारीफ पहली बार, एक तो ये अच्छा बड़ा लगा कि ये बिल्कुल एक नई चीज थी। अच्छा, कुरान को ऐसे भी सीखा जा सकता है, ऐसे भी हम इसके हिस्से बना के सीख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत आसान तरीका, बहुत दुआएं इनके लिए जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया, फिर पाकिस्तान में मुतारिफ किया। इसी तरह से हमारे टीचर्स को भी दुआओं में याद रखा करें। और हमारे एक टीचर हैं सर इजाज, जिनका हम ये जूम यूज करते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आप देखें ये क्लासेस भी फ्री होती हैं, हमने भी इसी तरह से सीखा और आगे भी हम सिखा रहे हैं। तो मुआवजा क्या होना चाहिए, आप क्लास में तशरीफ लाएं और जरूर बिल जरूर आएं। अगर आपकी क्लास मिस होती है तो कम अज कम वीडियो जरूर देखें, वीडियो से अपना कोर्स कवर करें, अपनी वर्क बुक करें, अपने होमवर्क्स करें, असाइनमेंट्स करें, ठीक है, ताकि हम सारे एक दूसरे के लिए सदका जारिया बनते जाएं। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इंशाल्लाह कल आप मेरी जगह पे हो, आप बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। ठीक है, तो जैसी मैं तवक्को रखती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि आप इंशाल्लाह क्लास में भी आया करेंगे, अपने सारे काम भी किया करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे लोगों से जोड़े जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो पूरी मेहनत के साथ कुछ चीजें मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। तो इसी तरह से मिलते जुलते हम एक दूसरे से सीखते सिखाते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मुझ में बहुत सी खामियां हैं, मैंने बहुत कुछ सीखना है अभी। और हो सकता है कि आप लोगों ने कि उसी कोर्स के अलावा हटकर बहुत कुरान मजीद के बारे में सीखा हुआ, तो जरूर आप हमसे बात करें, हमें बताएं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हुए आगे जाएंगे। ठीक हो क्या जी? अच्छा जी, अब हम लेते हैं ताउज़ को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अच्छा, यहीं पर रहते हुए मुझे जरा आप लोग ये बताइएगा, ये आऊज़ु को पहचानते हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं ये इस्म फेल हर्फ में से क्या है? अच्छा, अगर आप नहीं भी इसको भी पहचान सकते तो एक मैं इशारा करूंगी, उसके बाद मुझे यकीन है कि आपको पता चल जाएगा। अफ़अलु, मैं करता हूँ। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। इसी तरह से अंसुरु, मैं मदद करता हूँ। तो ये क्या था हमारा? इस्म था फेल फेल। अमर अपनी तरफ फेल इशारा। ये हमारा फेल था और फेल मुदारे था। ठीक है, कोई बात नहीं, कर थोड़ा थोड़ा हम भूल लें तो कोई बात नहीं। QC1 हमने साथ साथ लेके आगे चलना है, QC1 को हमने पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि कुरान हमारी जिंदगियों में है और हमने इसको साथ लेके चलना। और ये जितनी भी ग्रामर है ना, ये सारी कुरान से रिलेट है। इसको हमने अगर कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा हम भूल भी गए हैं तो ज्यादा मसला नहीं, इसको बनाना अपने ऊपर, इसको बोझ नहीं बनाना। इंशाल्लाह हम सारा रिपीट करते जाएंगे, इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं बिल्लाही के कितने टुकड़े होंगे? दो दो तीन तीन बा अल्लाह बी अल्लाह ही, है ना? नहीं नहीं नहीं, ही ये तो अल्लाह ताला के नाम अल्लाह का हिस्सा है दो ना। दो टुकड़े हैं। दो 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 होंगे, टुकड़े, दो होंगे, दो। दो दो हो गए। टुकड़े हैं। हाँ, ये जो छोटी छोटी सी हमें गलत आ जाती ना जहन में बात, कौन सी भला? हाँ, मीर यानी कि ये जो जमायर हमने पढ़े हैं ना, ये हो जाता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, वही हो जाता है, ये हमारे साथ भी हो जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि ये जो हाँ है ना, ये वही वाली है, उसके वाली है ना, यही हो जाता है ना। तो कोई बात नहीं, हम इसको सीखते जाएंगे साथ साथ, दोबारा से जहन पर जोर डालेंगे कि हम तो अल्लाह का नाम कभी ऐसे तो नहीं लिखते ना, हम तो इससे पूरा नाम लिखते हैं। तो इसी तरह से हमने आगे बढ़ते जाना है, जो पीछे पड़ा उसे छोड़ना नहीं, उसको हम साथ साथ लेके चले जाएंगे। अच्छा जी, आऊजू यानी कि मैं पनाह में आता हूँ, और अगर मैं कहूँ नाऊजू तो फिर क्या हो जाएगा इसका माना? हम पनाह में हम पनाह हम में आते पनाह में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जब हम पनाह में आते हैं ना, तो एक वो होना चाहिए जिसकी पनाह चाहिए, और एक ऐसा जिससे पनाह चाहिए। अब देखें, बिल्लाही अल्लाह की, और किससे? मीनश शैतान। तो ये जो छोटे छोटे हुरूफ है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये हमें एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ, या इसमों को इसमों से, फेलों को फेलों से, या हरफों को हरफों से मिलाने में मदद करते हैं। ये कनेक्टिंग जो होते हैं ना लेटर्स, ये कनेक्ट कर देते हैं अस्मा को अफाल के साथ, या फिर अस्मा को अस्मा के साथ,
इसके साथ क्या होता है, पूरी बात समझ में आ जाती, बिल्लाही अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे, ये जो पूरी हमारी तावुज है, इसमें अस्मा कौन कौन से हैं? आप बोल ली जाए, मैं लिखती जाती अश-शैतान, अश-शैतान, हूँ। अच्छा जी। अर्रजीम, अर्रजीम और अल्लाह, शैतान। अच्छा जी, आपने कहा कि अश-शैतान, और अगर मैं कहूँ एक और भी है जिसे आप भूल गए, अल्लाह, एक अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला का जाती नाम है ना, तो ये इस्म है, ठीक है, ये अस्मा है, इनकी पहचान हमें हो जाती है अल के साथ। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है कि ये नाम है। अब जैसे कुर्सी, कुर्सी जो होती है उसका कोई फेल तो नहीं होगा ना, लेकिन हमें पता है कि वो एक नाम है ना। तो इस तरह से कुछ, इसी तरह से अरबी में भी कुछ नाम जो है वो हमें नामों से, यानी कि जाती नामों से हमें पता चलता जाएगा कि ये नाम ही है, इसको हम फेल नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पर ये है कि हमें जरा ये जो अल वगैरह की निशानी, इससे फायदा ये हो जाता है कि अगर आप कुरान पाक का कोई सा भी पेज खोलें तो आप जितने भी तनवीन वाले और अल वाले अल्फाज हैं, आप आराम से इसको हाईलाइट करके बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं कि ये अस्मा है, ठीक है। अच्छा जी, कुरान पढ़ने से पहले तआवुज़ पढ़ लेना है ताकि हमें तिलावत के दौरान शैतानी वसवसे ना आए। नींद कितनी आती है जब हम तिलावत करते हैं, होता है ना ऐसा, खास तौर पर फजर के बाद पढ़े तो हम ऐसे ही जमाइयाँ आ रही होती हैं, तो ये होता है। तआवुज़ इसलिए भी जरूरी है कि हमें ये जो शैतान चाहता है कि हम ना पढ़े बल्कि सो ही जाएं, तो तअव्वुज़ का बहुत हमें फायदा हो जाता है। कुरान में गौर करने का मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी तरह अटेंटिव होकर देखें। जैसे अब सिर्फ आऊज़ु बिल्लाही है, थोड़ी सी मैंने आपकी तरफ तवज्जो इसकी तरफ दिला दी कि ये क्या है, ये फेल है। अब मैं कह रही हूँ कि ये फेल है, तो अब जहन में आना चाहिए अगर ये मुदारे है तो इसका माजी भी कोई होगा, तो होगा बिल्कुल है आजा याऊजू, ठीक है। तो ये वाले जो फेल हैं, इन अफाल को हमने सीख लेना है, जो थोड़े से अपने अंदर तब्दीली के साथ हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तब्दीली के साथ कैसे, मैं कह रही हूँ, जैसे हमने कहा दौराबा, दो रो ब, तीन हरूफ थे, समझ आ गई, बहुत आसान था, दौराबा यद्रिबु, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ हमने ऐसे भी पढ़ने हैं कि जिनमें हमें रूट लेटर से पूरी पूरी साउंड नहीं आएगी, ठीक है। उसी साउंड को हमने अपने QC2 में समझना है, ठीक है। आम कोई काम करना हो, बिस्मिल्लाह पढ़ना ताकि उसमें बरकत हासिल हो, मगर कुरान शुरू करते वक्त आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह से जब आप तिलावत कर रहे हैं ना, बच्चे तो अक्सर आके बुलाते हैं उसी टाइम पे ही हैं, आप तिलावत कर रहे हैं, आप बच्चे की बात सुन रहे हैं, सुने बात, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह कह के आप शुरू कर लें, ठीक है। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है, शैतान इस बरकत से हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, इसीलिए अल्लाह की पनाह में आइए, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए। अब देखें, रजीम जो है ना, रजीम है, ये मरदूद है, ये रहमत से दूर किया हुआ है, धुतकारा हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं, हम अल्लाह ताला की रहमत में आने की कोशिश करते हैं, अब ये खुद रहमत से दूर है, ये हमें भी दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना है। अच्छा जी, अपनी जिंदगी में भी इस पैगाम पर अमल कीजिए। आदतें जो है ना, जो जितनी हमने 12 आदत सीखी हैं, कम से कम अपने अंदर उन आदत को लेकर इस तरह आए कि दूसरे को, देखने वाले को पता चले कि आपने कुछ सीखा है, ठीक है। और इसमें नमाज की पाबंदी, वो तो वैसे भी फर्ज है ना, अगर पहले नहीं भी करते थे तो अब इस पाबंदी को आपने अपने लिए लाजमी करना है। इसी तरह से अगर आप हिजाब नहीं करते तो कोशिश करें आए, हिजाब पर आए, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी अच्छी अच्छी आदत जो हम सीखते जा रहे हैं उनको अपनी जिंदगी में लाना है, ठीक है। जब भी वसवसा आए तावुज़ पढ़िए, महसूस करें कि आप शैतान के मुसलसल हमलों में घिरे हुए हैं और आपको हिफाजत की जरूरत है। अच्छा जी, होमवर्क उसी तरह से होंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने गूगल फॉर्म के होमवर्क वो भी सारे करने हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने जो मेन काम है, कुरान को पढ़ना है, समझ समझ कर पढ़ना है। सिर्फ कोर्स की हद तक एक कोर्स पूरा करना, पेपर देना, अगले में जाना, ये हमारा मकसद नहीं है। मकसद क्या है, कुरान को समझना है, और कैसे, आसान तरीके से, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने कमजोर अफाल, ठीक है। कमजोर अफाल कौन से, अब मैंने आपसे शुरू में पूछा, अब इसकी जिद क्या है, या इसका हम समझ लें कि जब हम अल्फाज मुतजाद करते हैं या इसका ऑपोजिट पूछते हैं तो कमजोर के बदले में सेहतमंद आ जाता है ना। अब कमजोर से मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कमजोरी पाई जा रही, कोई नक्स है, नहीं।
ये इनको आप स्पेशल भी कह सकते हैं। कैसे, अभी हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। अच्छा जी, कुरान की हर सतर में हमने देखा था कि 9 अल्फाज औसतन क्यों लिखा होता है। किसी में 8 भी हो सकते हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। 9 होंगे इस तरह से कि जब हम पूरे पेज को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर हमें एक सतर में 9 अल्फाज नजर आ जाएंगे। अब आप देखें सीखना क्यों जरूरी है। देखें अब ये जो 9 अल्फाज हैं, 3 अस्मा हो सकते हैं, 3 अफाल हो सकते हैं और 2 हुरूफ हो सकते हैं। और ये फिर जो एक बच जाता है ना, ये इसमें से कोई भी एक हो सकता है। जैसे हुरूफ 3 हो सकते हैं, अफाल 4 हो सकते हैं, या अस्मा 4 हो सकते हैं। ये तरतीब अदल बदल होती रहेगी। लेकिन जो ज्यादा कुरान में नजर आने वाली चीज है वो यही है कि 3 अस्मा, 3 अफाल, 2 हरूफ के साथ एक कोई भी इनमें से हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, तकरीबन इसलिए साथ कह दिया जाता है कि ये ना हो आप कुरान पाक के अल्फाज को इस तरह से गिनने लग जाएं कि ये तो इसमें 10 आ गए, ये इसमें 11 आ गए। थोड़ी थोड़ी तब्दीली तो हर चीज में हो सकती है ना। और ये बस तकरीबन इसी तरह से बताया जाता है, ठीक है। अब आप देखें अस्मा को हमने कैसे सीखा था। शुरू में अल, आखिर में तनवीन, और एक ये और चीज लिखे ना वाउ नून या नून। इसका मतलब ये है कि जैसे मुफलिहूना अल भी आ गया और ये मुफलिहूना, ठीक है। ये अल मुफलिहीना भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, मजीद चीजें भी सीखते जाएंगे, क्योंकि वाव के साथ अगर नून को देखा जाए तो ये हमें अफआल में भी नजर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो आपको बताए गए हैं ये अफआल है। और इसी तरह से जैसे अब आपको गिशावतुन ये नजर आ रहा है या मुमिनीन नजर आ रहा है। अब इसका मतलब है कि ये वो वाले अल्फाज हैं जो हमने फेल से डिराइव करने हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो बाज दफा ये भी होगा कि कहीं हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास कोई एक मस्दर है, उससे हम पूरा फेल बना लेंगे। कभी कभी ये होगा कि हमारे पास माजी का जैसे एक सीगा, तो उसमें से हम पूरे सारे के सारे अल्फाज। अब उसमें इस्मुल फाइल भी होगा, हमने सीखा था ना, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मस्दर। अब क्या करना है, हमने अपने QC1 को, मैंने इसको किया था, ओके ओके। ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी। अच्छा जी, ये जो अफआल हैं, अब इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा ये सारे के सारे अफआल आप कर चुके होंगे। हम इंशाल्लाह आपसे जब हमारा आखिरी लेसन होगा, इंशाल्लाह हमारा आखिरी पेज का डी लेसन होगा, उस दिन हम आपसे जरूर पूछेंगे कि अब आप हमें बताएं कि आपने जो सीखा है उसे, ये तो पेज हमने आपको दिया, आप रैंडम कोई पेज एक निकालें, उसको हाईलाइट करके हमें बताएं कि आपने कौन कौन से अल्फाज या हुरूफ अस्मा अफाल में से सीख लिए। तो ये जो इस तरह से 3 कलर लिए, आप भी कोई से 3 कलर ले लें, अस्मा को अलग कलर कर लें, हुरूफ को अलग कर लें और इसी तरह से अफाल को अलग कर लें। तो ये इस तरह के आपने हमें खुद बनाकर भेजने हैं। और आप यकीन मानिए तकरीबन तकरीबन 80% तक आप कुरान के अल्फाज को समझ चुके होंगे। इसके लिए क्या करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। ये जो हुरूफ है ना, हुरूफ ये बदलते नहीं है। जैसे ला हो गया, माँ हो गया, मन है, इसी तरह से वाह है, ठीक है, फी है, ये बदलते नहीं, ये इसी तरह से रहते हैं, ठीक है। अब ये जो ला है ये लू नहीं होगा, माँ जो है मुंह नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से मी नहीं होगा। तो ये क्या, ये इसी तरह से ला है, ला ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगा, ठीक है। अस्मा, अस्मा क्या होते हैं, अस्मा में थोड़ी थोड़ी तब्दीली हम कहाँ देखते हैं। जैसे कलब, इसकी जमा हम बना सकते हैं कुलूब। इसी तरह से जब हम जैसे सीखते हैं, हमने सीखा फातिहुन, ठीक है, तो फातिहूना, फातिहीना, तो इसमें हम जमा सीख लेते हैं। और इसी तरह से फातिहातु, ठीक है, फातिहातुन और फातिहातुन, हम इसकी मुजक्कर मोनस भी बना सकते हैं। अब ये जो अफाल है लिखा हुआ है कि ये असली चैलेंज है। ये क्यों, क्योंकि हमने QC1 में सीखे थे अपने सेहतमंद अफाल, ठीक है। अब ये सेहतमंद और कमजोर का क्या चक्कर है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें देखे ना चैलेंज क्या होता है, हमने माजी भी सीखना है, हमने मुदारे भी सीखना, हमने अमर पे आना है, उसके बाद हमने कहना है कि हमने 3 अस्मा सीखने हैं, 3 अफाल और 3 अस्मा, एक पूरा जो टेबल हमने बनाना है। ये हमारा जो तरीकाकार है वही रहेगा। हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो हमने सीखा था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु,
اور اس کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا ہیا. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح سے ہمارے ٹیبل یا ہماری جو ٹی پی آئی وہ یہی رہے گی. ہم نے فٹ کرتے جانا ہے اس میں اپنے افعال کو, اور ایک ایک فعل اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا تھا فعلا, فعلو, فعلت, فعلت, فعلتم, فعلنا, اور فعلت اسی طرح سے یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, اور ہیا تفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, فاعلون, مفعولون, اور فعلون. اسی ہم نے سمجھ لیں کہ سانچے کو لینا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. اب اس میں ہم نے جو چیز نہیں بھولنی وہ ہے ہمارا QC1, کیونکہ QC1 جو ہے نا وہ ہے ہمارا بیسک کورس. اب یہ ہم بنیاد جو کھڑی کرتے ہیں نا, بنیاد مضبوط ہوگی تو ہماری عمارت بہت مضبوط بن جائے گی. اچھا, یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا یہاں بھی فریز سیکھی تھی نا QC1 میں, کسی کو یاد ہے؟ جی، اگر قرآن قرآن کھولو گے تو بولیں بولیں. مدد اللہ کی آئے مدد. گی، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو. اس لیے سن لو. ٹھیک ہے, یہ یاد ہو گئی. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ فتح, نصر, ضرب, سامیہ. ہمیں 4 ابواب یاد ہو گئے. ٹھیک ہے, 4 ابواب, ان کے معنی یاد ہو گئے. اب ان 4 ابواب کو ساتھ لے کر ہم نے جانا ہے. یہ صحت مند ہے, ان کے ساتھ اب ہم نے انہی پیٹرنز پر ہم نے اپنے کمزور افعال بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے, کمزور افعال کیوں سیکھنے ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا جی, کمزور کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل, اب اس کے ماضی میں نہیں, اس کے ہم شروع سے سیکھ لیتے ہیں اس بات کو. بعض دفعہ یہ آگے جا کے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے تو تھوڑی سی مشکل بھی آ جاتی ہے. اچھا جی, ہم کہیں گے جیسے ہم روٹ لیٹر اپنے جیسے ناسوارا میں ہم کرتے ہیں نون, سواد اور را. ہم ناسوارا کہیں تو یہ ہمارے مادہ کے حروف ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روٹ لیٹر. اچھا, اب ہم نے اپنے مادہ کے حروف دیکھنا ہے, اس میں واؤ ہوگا یا ہوگا. ٹھیک ہے, اس بات کو آج یاد رکھ لیں, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی والا رول رہے گا. اب اس میں ہمیں ایک چیز اور نظر آ رہی ہے, وہ ہے الف. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ لکھا ہوا ہے واؤ, یا اور الف, یہ تعارف ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے اپنا ماضی. ٹھیک ہے, ماضی, اپنا ماضی نہیں دیکھنا, اپنے فعل کا ماضی دیکھنا ہے. اب یہ جو کوئی بیمار آدمی یا بہت بوڑھا آدمی دیکھے نا تو تکلیف میں ہو تو وہ کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ او, ای, آ, اس طرح کی آوازیں خود بخود نکلتی ہیں. ہم بھی نہ زیادہ بوڑھے ہوں لیکن صرف یہ کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو, ہم بیمار ہوں, تو اس طرح کی آوازیں خود بخود ہمارے منہ سے نکلتی ہیں. تو یہ کمزوری کی نشانی ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہ جو اب یہ ماضی کی بات ہو رہی, ٹھیک ہے, جہاں ہم دیکھیں گے ہمارے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھنا, اس میں ہمارے پاس کمزور حرف آ جائے. یہ دیکھیے واو آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے پاس الف آ گیا, یہاں پر یا آ گیا. تو ہمارے پاس واو, الف یا میں سے فعل کے مادہ میں تو یہ 2 ہوں گے. اچھا, یہ جو روٹ لیٹر کی بات آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی, ابھی آپ صرف یہ سمجھیں. ہمارا ماضی ہے وہابا. ٹھیک ہے, ماضی کا پہلا صیغہ ہمارے پاس کمزور لیٹر آ گیا. ٹھیک ہے, قالا, ماضی کو دیکھا, پہلا صیغہ ہے, ہمارے پاس کمزور حرف آ گیا. ہدا, اب ہمارے پاس کمزور ہے. تو اب صرف یہ جو کمزوری ہمیں پہلے صیغے میں نظر آ گئی, اب اس کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا فعل ہم نے جو شروع کرنا ہے وہابا سے شروع کر کے ہم نے وہبن یعنی کہ مصدر تک لے کے جانا ہے. قولا سے شروع کرنا ہے, قولن تک ختم کرنا ہے. ہدا سے شروع کریں گے اور ہدایت پر یعنی کہ مصدر تک لے کے جائیں گے. اس پورے کے پورے فعل کو ہم کہیں گے یہ کمزور فعل ہے. ٹھیک ہے, صحت مند کون سا ہے؟ جس میں دیکھیں نصرہ, ضربہ, فتح, اور اسی طرح سے حافظہ, سامعہ, اور مزید ڈھونڈتے جائیں. آپ کی جو QC1 کی بک ہے نا, اس کے اینڈ پہ بھی کافی سارے آپ کو دیے گئے ہیں.
उसमें देखिएगा कौतला होगा, ज़्वालमा होगा, स्वाबरा होगा, ये सारे वो वाले अफ़ाल हैं जिनमें वाओ अलिफ या हमें माजी में नजर नहीं आता था। ठीक है, तो उनको हम कहा करेंगे सेहतमंद। और ये जहां पर हमें वाओ नजर आ जाए, अलिफ नजर आ जाए, या नजर आ जाए, तो हमने देखना है कि जहां हमें माजी में इन तीनों में से कोई हर्फ नजर आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा फेल कमजोर है। ठीक है, या हम इसको स्पेशल भी कह सकते हैं कि ये हमारे स्पेशल है। और जो स्पेशल होते हैं ना, आपको पता है ना कि वो थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा मांगते हैं। कोई भी काम हो जो आपने स्पेशली करना होता है उसमें आपको ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ जाता है और मेहनत भी थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को अच्छी तरह से समझते हुए आगे जाना, हमने पीछे हटना ही नहीं है। तब तक समझाते रहना है आपको, या तब तक आपके साथ बात करनी जब तक आप खुद ना कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह से समझ आ गई। ठीक है, सेहतमंद अफाल में हमने देख लिए फतहा, नफरा, दौराबा, सामिया। इसी तरह से कमजोर में हम कहेंगे वहबा, वादा, कौला, ज्यादा। तो जब हमने एक फ्रेज सीखा था सेहतमंद के लिए, अब कमजोर के लिए भी सीखेंगे। उससे हमें ये थोड़े से आसान हो जाते हैं, सेट सेट बनाने आसान हो जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये वाला फ्रेज पढ़ूं और इसमें ही मुझे 3 4 लफ्ज मिले, तो ये अल्फाज हमने अफाल यहाँ से अपने शुरू किए थे। ठीक हो गया जी। अब 3 हरूफ वाले जो ये हैं, इसी मेयार पर या इसी हमने वजन पर ये वाले टेबल जो कमजोर है वो लेकर आने हैं। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है सीखने? क्योंकि अगर सेहतमंद 9,000 हैं तो कमजोर अफआल भी कुरान मजीद में 9,000 बार आए हैं। यानी कि अगर एक लाइन में अगर आपको एक सेहतमंद फेल मिलता है तो उसी लाइन में आपको एक कमजोर भी नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमें सीखने बहुत जरूरी है। फिर थोड़े से जब हम और बड़े हो जाएंगे, अभी हमने QC1 किया, अब थोड़े से बड़े हुए QC2 में आए तो हमने कमजोर सीखे। अब हम जब QC3 में जाएंगे तो इंशाल्लाह एक और किस्म के अफ़ाल सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं इख्तलाफा। हमने तो QC1 में सीखा था कि 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं अफ़ाल। अब यहाँ पर तो हम देखें हमजा, खा, ता, लाम, फा, 5 हो गए। हमजा, सीन, ता, गैन, फा, रा, ये तो 6 हो गए। अब क्या हो गया? अब ये तो ज्यादा ज्यादा हो गए। इसके बारे में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम QC3 में सीखेंगे। आपके अफ़ाल पक्के हो गए, आपने अफ़ाल सीख लिए, तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद के बहुत सारे अल्फाज, यानी कि आप समझें कि 9,000 अल्फाज आपने इसी तरह सीख लेने हैं। और ये सिर्फ अफ़ाल बताए गए हैं, एक एक सीगा या फिर हर फेल में से कितने सीखे कुरान मजीद में यूज होते हैं। तो ये आप इसको अंदाजा लगा लें कि कितना आप अच्छा और बेहतरीन सीखने वाले बन जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले है वाहबा, वादा, यानी कि जिसके कमजोर लेटर शुरू में आ गया। देखें, वाहबा, अब कमजोर जो था वो शुरू में आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौला की, तो अब ये बीच में आ गया कमजोर। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ अफाल ऐसे भी देखेंगे जिनमें एंड पर होगा। ठीक है, जैसे दआ और हदा, इसमें क्या है? इसमें एंड पर है। ठीक है, तो जैसे हमने याद किया था, अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी। इसलिए सुन लो, फिर हमने एक और चीज सीखी कि जब हम कहें फतहा, नफरा, दरबा, सामिया, तो हम कैसे सीखेंगे? मुदारे साथ बोला करेंगे। फतहा यफ्तहू, नफरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, सामिया यस्माउ। तो इसी तरह से हमने क्या सीखना है? ये जो हमने QC2 का फ्रेज सीखना है ना, इसको हम शुरू करेंगे यहाँ से। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा, वादा। ठीक है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। ठीक है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला, ज्यादा। ठीक है, देखें हम ये सिर्फ इतना छोटा सा फ्रेज पढ़ रहे हैं और हमें 4 अफ़ाल समझ में आ गए। वहाबा, वादा, कौला, ज्यादा। ठीक है, इसी तरह से इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा। अब आपने क्या करना है? इसको, इस फ्रेज को जैसे आपने फतह वाला याद किया था ना, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, इसको याद करना। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला, ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ, हदा। ठीक है, अच्छा जी, अब कोई एक सिस्टर पढ़े इसको।
اس فریز کو پڑھیں. میں ساتھ اشارے کروں گی, آپ اپنے اینڈ پر اشارے کریں, میں آپ کے سامنے کرتی ہوں. سسٹر سائمہ نے ہینڈ ریز کیا سب سے پہلے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ کہا یہ ساتھ یہ بھی زیادہ پڑھیں گے, وہابا وعدہ, یہ بھی دوں. پڑھیں ساتھ. اچھا صحیح ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. اب یہاں پر الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ سسٹر, ایکسیلنٹ. ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. اب دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں, وہابا اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں وہابا وہابو, اسی طرح سے ہم نے پورا ٹیبل بنا لینا ہے. وعدہ وعدو. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم جب ایک ایک ٹیبل سیکھیں گے تو آگے اس کو پورا پورا بنائیں گے. آگے ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کہا قالا اس نے کہا, زیادہ اس نے زیادہ کیا یا اس نے بڑھایا. ٹھیک ہے. دو دو تین تین ترجمے ہمیں آ جاتے ہیں اس میں جب ہم اپنے افعال پڑھ رہے تھے. اسی لیے دعا کرو. دعا اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ اسی لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. ٹھیک ہے. اب اس کو لے کے پریشان نہیں ہونا, 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ اس کو دہرائیں گے, انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر ہماری کلاس کا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ہم نے آج کا اپنا سیشن بھی کمپلیٹ کیا. آج ہم نے بہت زیادہ تو نہیں پڑھا, آج ہم نے صرف سمجھا ہے. ٹھیک ہے. صرف ہم نے دیکھا ہے کہ QC2 کو ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اولین شرط کیا ہے؟ حاضری. کلاس میں ضرور بل ضرور آئے, کیونکہ لائیو کلاس میں, آج تو خیر آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھے, آپ مجھے روک کر ضرور سوال پوچھیے گا جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھانے کے قابل ہوں گی. جب تک مجھے پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آئی, میں آپ کی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی. تو بہت ہم نے ایزی ماحول میں, بہت ہم نے فرینک ہو کے ایک دوسرے سے بہت اچھے سے بات کرنی ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ مجھے بتا دیں, یہ بتا دیں. بالکل انشاءاللہ. اور جہاں کہیں آپ مجھے کچھ بتائیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ سے سیکھوں گی. ہم نے بات پہلے کی ہے کہ ہم ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھتے ہی سیکھتے ہیں. علم کی کوئی حد کوئی عمر نہیں ہے. تو ضرور بل ضرور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور کلاس میں ضرور بل ضرور آپ نے تشریف لانی ہے. اچھا جی, کل کی کلاس کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے, آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو ہم ریویژنس کروائیں 15 منٹ پہلے یا نہیں کروائیں, کیونکہ اس کو ہم اگر پہلے سے طے کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ کلاس سے 15 منٹ پہلے آپ کا آنا کلاس میں ضروری ہوگا. اس میں ہم صرف اپنی گرامر کی پریکٹس کروایا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ورک بک ساتھ ساتھ کرنی. ٹھیک ہے. اس میں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ کل ہم اس پر بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ سب نے انشاءاللہ لے لی ہوگی, اور اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ آپ نہ لے پائیں تو کم از کم اپنی ورک بک کو ہاتھ سے لکھ لیں. اگر پرنٹ کروا بھی نہیں سکتے نا تو اس میں جھنجھٹ میں بھی نہ پڑے, اپنے ہاتھ سے لکھ لیں, کیونکہ لکھ لیں گے نا, لکھنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ نے لکھ لیا اپنے ہاتھ سے وہ انشاءاللہ ازبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں یہاں پر کلاس کو کر دوں بند. اگر کسی کا کوئی کوشچن کوئی کامنٹ ہو تو ضرور مجھے بتائیے, نہیں تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں, آسان بھی ہونے والی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر وعلیکم السلام ورحمۃ سائمہ نے اللہ ہینڈ ریز. وبرکاتہ. ہاں، جی جی. مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ کے